چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب پہنچتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری آپ کی خوشبو سونگھ کر گھر سے باہر آتے ہیں، عرض کرتے ہیں بندہ نواز کیا آج آپ میرے مہمان نہیں بنتے، مجھے میزبانی کے شرف سے نہیں نوازتے؟ فرمایا میں تمہاری مرضی۔ عرض کیا بندہ نواز میرے گھر تشریف لائیے، میرے بھی گھر کو بکا نور بنائیے۔ میرے حضور خرامہ خرامہ چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری چٹائی بچھاتے ہیں، میرے نبی کو بٹھاتے ہیں، خود اندر چلے گئے، بکری کا بچہ ذبح کیا، کہا جلدی کرو بھائی میرے نبی کو بھوک لگی ہوگی، جلدی سے کھانا تیار کرو۔ آپ آ کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں، نظریں جھکا لیتے ہیں، سر جھکا لیتے ہیں۔ اچانک سر اٹھایا، رکے وقت دعا پہ پڑا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ حضور کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا حضور نے کئی روز سے کچھ نہیں کھایا تھا، حضور کئی روز سے بھوکے تھے، وہ کمزوری نکاہت صاف نظر آ رہی تھی۔ اٹھے باغ میں جاتے ہیں، جا کے کھجوروں کا خوشہ توڑ کے لا کے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا۔ بندہ نواز کھانا تیار ہونے میں کچھ دیر ہے، کچھ تاخیر ہے، تب تک آپ کچھ کھجوریں تناول فرمائیے تاکہ کچھ گزارا ہو جائے گا۔ میرے پاک نبی نے کچھ کھجوریں تناول فرمائی، تب تک کھانا تیار ہو گیا، دسترخوان پہ لگ گیا۔ عرض کیا کہ بندہ نواز کھانا تیار ہے، تشریف لائیے۔ میرے حضور تشریف لاتے ہیں، دسترخوان پر کپڑا ہٹایا، برتن کا ڈھکن اٹھایا، دیکھا گوشت پکا ہوا ہے، بوٹیاں ہیں۔ میرے نبی نے ایک روٹی اٹھائی، اس پہ چند بوٹیاں رکھی، ایک خادم کو بلایا، فرمایا جاؤ جا کے ہمارے گھر دے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہے۔ اللہ اکبر۔ مان کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مان کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں۔ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔